اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ جی آپ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی انما فاطمہ معصومہ ظرف شمیم فیروز فاطمہ ہنا میم خدیجہ ارشد نہال اور مونس، ٹھیک ہے آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ دیکھیے 19واں سبق چل رہا تھا آداب اسلامی میں، جی اس کا ہم نے تھوڑا سا پڑھا تھا لیکن ایک ہی دن پڑھا تھا، لیکن ہم پھر سے اس بات کو دہراتے ہیں تاکہ ذہن میں جو نکل گیا ہو تو پھر سے آ جائے بات۔ 19واں سبق چل رہا تھا ملاقات اور مہمان نوازی کے بارے میں کہ اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کی سماج میں رہتے ہوئے جو ذمہ داریاں اسلام نے معین کی ہیں، حقوق ایک دوسرے کے حق معین کیے ہیں، ان میں سے ایک ملاقات اور مہمان نوازی ہے کہ جب مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرنا چاہیے، رشتہ داروں کو، ان کو سب کو آپس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے ملاقات کرنا بھی اسلام کے معاشرتی اصولوں میں شامل ہے۔ سماجی معاشرتی یعنی سماجی اصول جو ہوتے ہیں کچھ، ان میں ایک ملاقات اور مہمان نوازی بھی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمان کے لیے اخلاقی اعتبار سے ضروری ہے کہ وہ مومنین ایک دوسرے سے ملاقات کر کے ایک دوسرے کی خبر گیری لیتے رہیں، مزاج پرسی کرتے رہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ جانتی ہیں، آپ نے آزمایا بھی ہوگا اپنی زندگی میں، لیکن نہ بھی آزمایا ہو، آپ کو آز ہو چکا ہے لیکن آپ کو شاید توجہ نہیں ہے۔ توجہ کیجیے، آپ ذرا اپنے میموری کو ریمائنڈ کیجیے۔ جو رشتہ دار، تعلقات، دوست و احباب ملتے جلتے رہتے ہیں تو محبتیں بنی رہتی ہیں۔ جب کسی دوست سے جو بچپن سے دوست تھا، آپ دیکھیے آپ کے دوست کتنے ایسی سہیلی رہی ہوں گی، دوست رہے ہوں گے کہ خوب ملنا جلنا تھا تو خوب محبتیں تھی، سب کچھ تھا، لیکن پھر کسی وجہ سے ملنے میں تھوڑے دن لگنے لگے، بہت دن ہو گئے ملے ہوئے، یہ ہو گیا تو آہستہ آہستہ محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور بعض ٹائم تو ایسا ہو جاتا ہے کہ بغیر کچھ بات کے ناراضگیاں بن جاتی ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے، فلاں رشتہ دار سے جب تک خوب ملنا جلنا ہو رہا ہے، خوب محبتیں ہیں، جہاں ملے ہوئے دن گھستے چلے جاتے ہیں کہ ملے ہوئے کافی دن ہو گئے، پھر ایک دوسرے کے خلاف غلط گمان ذہن میں آنے لگتے ہیں کہ وہ شاید ہم سے ملنا نہیں چاہتا، اللہ یوں نہیں کرنا چاہتا، خود بخود۔ تو جب ملاقاتوں میں دوری پڑتی ہے، ملاقاتوں میں لمبا وہ گیپ ہو جاتا ہے تو پھر محبتیں تو کم ہوتی ہیں، بعض ٹائم دشمنیاں بھی بن جاتی ہیں۔ لہٰذا اسی لیے اسلام نے خاص تاکید کی ہے کہ مسلسل ایک دوسرے سے ملنا جلنا رکھنا چاہیے، تعلقات رکھنے چاہیے، مزاج پرسی کرتے رہنا چاہیے۔ یہی کہہ رہے ہیں کیونکہ دو دوستوں کی ملاقات میں جتنا زیادہ فاصلہ ہوتا جائے گا، انہیں پھر کیا ہوگا؟ بھائی دیکھیے، جب تک میں آپ سے ملتا رہا، آپ اپنے سہیلیوں سے، رشتہ داروں سے ملتی رہیں گی، تب تک آپ ایک دوسرے کے ضرورت بن جائیں گے، ایک دوسرے کی جو نہیں ملیں گے جب تک سکون نہیں ملے گا، جب تک خیریت نہیں لیں گے سکون نہیں ملے گا۔ لیکن جب یہ ملاقاتوں میں، بات چیت میں گیپ، فاصلہ لمبا ہوتا جائے گا تو کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کے بغیر رہنے کی عادت پڑ جائے گی، ایک دوسرے کے بغیر رہنے کی عادت پڑ جائے گی۔ جب عادت پڑ گئی ایک دوسرے کے بغیر رہنے کی تو اب اس چاہے کتنا بھی قریبی دوست اور سہیلی تھی وہ، اب کیا ہوگا؟ اب اس سے ملنے کو، اس کے بغیر اسے کوئی پریشانی نہیں، کچھ بھی نہ ملو، مہینوں نہ ملو، سالوں نہ ملو، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ کہاں ایک دن نہ ملے یا بات نہ کریں تو پریشان ہو جاتے تھے، کہاں اب تھوڑا گیپ کیا ہوا پھر تو عادت بن جاتی ہے۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب جتنا فاصلہ ہوتا جائے گا ملاقات میں، انہیں ایک دوسرے سے الگ رہنے کی عادت ہو جائے گی، اور کچھ مدت بعد وہ ایک دوسرے کو بھول جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نہیں یاد ہے تو دہرائیے اپنی ذہن میں، دیکھیے کتنا ہے لوگ ایسے آپ کے ایسے ہیں، جب تک ملتے جلتے رہتے تو خوب اچھے ایک دوسرے کا وہ رہتا تھا، پر وہ رہتی تھی ٹینشن، ایک دوسرے کے بارے میں خیال رہتا تھا۔ اب جب ملنا جلنا کم ہو گیا، ختم ہو گیا، تو اب دیکھیے بالکل عادت ہو گئی، اب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ فون کرنا بھی ہے، اسے نہیں کرنا، کرا نہ کرا کوئی بات نہیں، یا ملاقات رشتہ داروں سے، دوستوں سے، کچھ بھی نہیں۔ پھر یہ ہوتا کہ بھائی وہ تو بدل گیا پھر یہ ہوتا ہے، پھر غلط خیال آنے لگتے ہیں، وہ تو بدل گیا۔ بدلا وہ نہیں ہے، ہم بھی بدلے ہیں۔ اب اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ اگر اس نے خیریت نہیں لی تو کہ ہم نے لی تھی، ہم ملے تھے۔
لہذا جو مومنین ایک دوسرے کے نزدیک رہتے ہیں انہیں مسلسل اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے احباب سے ملاقات کرتے رہنا چاہیے، اور اگر دور ہوں تو پھر خط کے ذریعے سے، ٹیلی فون کے ذریعے سے یا دوسرے ذریعے سے۔ اب تو راستے اور آسان ہے، واٹس اپ تو کتنا آسان ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ موبائل تو ہے لیکن کال مہنگی ہے، اب تو چلو کال بھی یہ ہوا کہ چلو کال بھی سستی ہو گئی، اب تو کال کی ضرورت ہی نہیں ہے، نیٹ ہے، واٹس اپ ہے، لیجئے۔ پہلے تو یہ تھا کہ آپ کال ہی کر سکتے ہیں وائس، اب تو ویڈیو کال کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں میری سہیلی کتنی موٹی ہو گئی، ٹھیک ہے، تو ویڈیو کال کر کے خیریت لے سکتے ہیں۔ آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو یا میں اکیلا بول رہا ہوں؟ اکیلا بول رہا ہوں جی۔ تو اور کسی ذریعے سے ایک دوسرے سے باخبر رہ کر آپس میں اظہار محبت کرتے رہنا چاہیے۔ جی، اسلام نے مومنین کو آپس میں بھائی چارہ، دوستی اور پیار و محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ گہرے اور عمیق یعنی گہرے تعلقات رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام نے مومنین کو آپس میں بھائی چارے کا حکم دیا ہے، دوستی کا، پیار و محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ گہرے تعلق رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور کیونکہ ملاقات، دوستی اور تعلقات کو استوار رکھنے کا یعنی صحیح سالم رکھنے کا سب سے اہم رکن ہے، ملاقات ہی تو ہے۔ ملاقات، دوستی اور تعلقات کو صحیح رکھنے کا بہترین طریقہ ہے، بغیر ملاقات کے دوستی اور تعلقات برقرار تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ یہ اہم رکن ہے ملاقات، اور اس سے تعلقات مزید مستحکم ہوتے ہیں۔ ملاقات کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تعلقات اور مضبوط ہوتے ہیں۔ لہذا اسلام نے اس پر بھی خصوصی توجہ دی ہے اور مومنین کو اس کی طرف ترغیب دلائی ہے، یعنی شوق دلایا ہے، رغبت دلائی ہے۔ یہاں تک کہ بعض روایات میں تو مومن سے ملاقات کو خدا سے ملاقات کہا گیا ہے، کہ جو کوئی شخص کسی مومن سے اس کے گھر میں ملاقات کرے بغیر کسی حاجت کے، اللہ کے لیے، ایسا نہ ہو کہ بھائی لو جی میں گھر آیا تھا ہنا میم کے، کیوں آئے تھے؟ چلو مجھے وہاں پہ کام ہے ان سے، ذرا میں کام سے گیا ہوں، ملاقات سے نہیں گیا ہوں۔ وہ الگ بات ہے، کام کے لیے گئے تو ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن وہ ملاقات والا ثواب نہیں ہے جو میں بغیر کسی حاجت، بغیر کسی ضرورت کے اللہ کے لیے ان کی خیریت لینے جاؤں، کیوں میرے، ہاں بھائی یہ ہے ثواب، ٹھیک ہے۔ ہلو، اور ایک چیز اور انما، آپ جی کچھ تو کیا کیجئے۔ تو پیغمبر، میں نے کیا بتایا تھا، کیونکہ یہ درس میں پیچھے سے دہرا رہا ہوں، اس کا تھوڑا سا ہو چکا تھا۔ میں نے کیا بتایا تھا کہ اگر کوئی اپنے مومن سے ملاقات کرنے اس کے گھر جائے بغیر کسی حاجت کے، اللہ کے لیے صرف، تو وہ اللہ کے زائرین میں شمار ہوگا، گویا کہ اس نے اللہ کی زیارت کی، گویا اس میں اتنا ثواب ہے۔ لیکن دو چیزیں اس میں پوائنٹ کیجئے گا حدیثوں میں، دو پوائنٹ کی چیزیں، ایک تو کیا، بغیر کسی حاجت کے، دوسرا الا منزلہ ہی، الا اس کے گھر میں، اس کے گھر میں، سمجھ رہے ہیں؟ اب ہم لوگ آج کے زمانے، ماڈرن زمانے میں کیا ہو گیا، کسی سے ملاقات رکھنی ہے بھائی فلاں ریسٹورینٹ پہ ملتے ہیں، دعوت رکھنی ہے گھر میں، گھر پہ دعوت، خوشی کی کوئی دعوت کرنی ہے، فلاں ریسٹورینٹ میں رکھتے ہیں۔ یہ وہ ثواب نہیں ہے جو روایات میں آیا ہے، الا منزلہ ہی، گھر میں ملاقات کا ثواب اللہ کی زیارت کا ثواب ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من زار اخاہ المؤمن الی منزلہ، جو کوئی بھی اپنے مومن بھائی کی زیارت کرے اس کے گھر میں، لا حاجت منہ، جبکہ اس سے کوئی منہ الیہ، اس کے کوئی حاجت یا ضرورت نہ ہو، بغیر کسی حاجت کے، یہ نہ ہو کہ میں کام سے گیا تھا، جی کیا کام تھا، جی مجھے نکت میم کے گھر ایک کام تھا نکت کے، اس کام چلو میں چلتا ہوں ان کے ہاں، نہیں، تو یہ میں کام سے جا رہا ہوں، ملاقات سے نہیں جا رہا۔ بات تو جب تھی کہ میں اللہ کے لیے، کیونکہ مومنہ ہے، چلو ان کی خیریت لینا میرا فرض ہے، میرے شہر کی ہیں، میرے گاؤں کی ہیں، میرے پڑوس کی ہیں، چلو میں خیریت لے لوں جا کے ان کے گھر میں، تو یہ ثواب ہے۔ تو کتبہ من زوار اللہ، تو اس کو اللہ کے زائرین میں لکھا جائے گا۔ وکان حقیقت، اور آپ جانیے کہ اگر کوئی کسی کے پاس ملاقات کے لیے، دیدار کے لیے، زیارت کے لیے آتا ہے
تو وہ اس کا اوبھگت اچھے سے کرتا ہے نہیں کرتا ہے اپنے حیثیت کے مطابق. تو اگر اللہ کے زائرین میں لکھا جائے گا تو جس کا میزبان اللہ ہو تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق, کیا اللہ کی حیثیت کتنی ہے, کائنات اس کی ہے, تو پھر اللہ کا حق یہ ہے کہ ان یکرم ظاہرہ, کہ وہ اپنے ظاہر کی کیا کرے, اکرام کرے, احترام کرے. اب آپ جانیے کہ جب اللہ کے اپنے ظاہر کا احترام کرے, جس کا میزبان اللہ ہو تو وہ اس کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے پوائنٹ؟ دوسرے مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من زار اخاہ فی بیتی, دیکھو وہاں الی منزل ہی تھا, یہاں فی بیتی, منزل کے معنی بھی گھر ہے اور بیت کے معنی بھی گھر ہے. جو کوئی بھی اپنے بھائی سے کی زیارت کرے اس کے گھر میں, تو قال اللہ عز وجل لہ, تو اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے انت ضیفی و زائری, تو میرا مہمان ہے, تو میرا زائر ہے, علی قراءکا, میرے اوپر تیری مہمان نوازی ہے, میرے ذمہ ہے تیری مہمان نوازی. اور میری مہمان نوازی کیا ہے, وقد اوجبت لک الجنۃ بحبک ایاہ, اور میں تمہیں اپنے بھائی سے جو محبت ہے, جس محبت کی بنا پر تم اس کے گھر ملاقات کے لیے آئے ہو, اس محبت کی وجہ سے تمہارے لیے جنت میں نے واجب کر دی. سمجھ میں آیا؟ ملاقات کا, مومن سے ملاقات کا ثواب جی. تو یاد رکھنا دو چیزیں اس میں توجہ کی ہیں حدیث میں, پچھلی میں بھی اس میں بھی, ایک لا حاجتہ اور ایک فی بیتے ہی. ایک تو بغیر حاجت کے ہونی چاہیے ملاقات, یعنی بغیر کسی کام کے, یہ نہیں ہو کہ کام سے گیا تھا, اور دوسرا گھر میں, نہ یہ کہ چلو ریسٹورینٹ میں ملاقات رکھتے ہیں, میٹنگ رکھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں, نہ یہ نہیں ہے. یہ آج کل کی یہ اسلام سے, دین سے دور کرنے کے لیے سب چیزیں ہیں. اس لیے امام صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ من زار اخاہ فی اللہ قال اللہ عز وجل, جو کوئی بھی اپنے بھائی کی زیارت کرے اللہ کے لیے, صرف اللہ کے لیے نہیں کہ میں کسی کام سے, لالچ سے یا کسی کو دکھانے کے لیے نہیں, اللہ کے لیے. قال اللہ عز وجل, مثلا افسوس یہی ہوتا ہے, افسوس یہی ہوتا ہے, معاشرے کی سوچ کس کس کی بدلیں ہم, کیونکہ اتنی خراب سوچ ہو گئی ہیں. آپ خود میری تائید کریں گے سب لوگ, حاضرین بھی اور آن لائن والے بھی, کہ آپ خود آپ اپنے آپ کو بھی دیکھیے گا, اوروں کو بھی دیکھیے گا آس پاس. ہم نہیں جا رہے بھائی اس کے ہاں, اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا, اس نے ہم سے سلام کا صحیح سے جواب نہیں دیا تھا. تو ایسا فکر رکھنے والے سے زیادہ بیوقوف دنیا میں کون ہوگا؟ کہاوت سنی ہے, کہاوت کیا تھی, بات بول رہے بہرحال جی. اگر کوئی نہ آئے, مطلب جان بوجھ کے نہ آئے ملنے کے لیے, اور پھر وہ کہیں سے آئے, پھر میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ غلطی کرے گا, وہ اپنے لیے جہنم کما رہا ہے, تو اس کی وجہ سے ہم بھی کما لیں. اس سے بڑی بیوقوفی اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی بیوقوفی, اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کون انسان ہوگا کہ جو کسی کو دیکھ کر کہ وہ جہنم کما رہا ہے ہم بھی جہنم کمائیں, وہ ڈوب رہا ہے تو ہم بھی ڈوبیں. یہ کون سی عقل مندی ہوئی, یہ کون سی عقل مندی ہوئی؟ وہ ہمارے ملاقات کو نہیں آئے تھے, فلاں تہوار میں فلاں مناسبت پہ نہیں آئے تھے, ہم بھی نہ جانے کے ہیں. بھائی آپ کی مرضی تھوڑی چلے گی اسلام میں, مرضی ہماری تھوڑی چلے گی. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ تسلیم ہو جانا. مجھے اللہ نے حکم دیا اپنے مومن سے بھائی سے ملاقات کرو, اب مجھے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے میرے ساتھ کیا تھا, اللہ نے کہا ہے نا مجھے تو مجھے کرنا ہے. جی جی, اور اللہ سے میں امید رکھوں گا پھر ہر چیز کی. جب میں اللہ کے آگے تسلیم ہو چکا ہوں, میں کہہ رہا ہوں میں تسلیم ہوں, میں مسلمان ہوں, تسلیم ہو گیا. اب مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ میرا دشمن ہے, مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اللہ کا دوست ہے. جی, یہ نہیں دیکھنا کہ یہ میرا دوست ہے تو میں اس سے محبت کروں, نہیں, یہ دیکھیے کہ اللہ کا دشمن ہے تو یہ میرا دوست نہیں ہو سکتا. کیا بتایا تھا ایمان کی سب سے مضبوط رسی کیا ہے؟ آپ کے پاس ایمان ہے تو ایمان کی سب سے مضبوط رسی ہے کہ اللہ کے دوستوں کو اللہ کے دوست سے دوستی رکھنا ہے, اور اللہ کے دشمن سے دشمنی رکھنا ہے. اللہ کا دشمن آپ کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا, اور اللہ کا دوست آپ کا ہمارا تو دشمن نہیں کبھی ہو سکتا. دشمن نہیں ہو سکتا. اگر وقتی طور سے آپ کے آپس میں ناراضگیاں ہیں تو آپ ان ناراضگیوں کی وجہ سے اس کے مرتبے کو نہیں گرا سکتے, کیونکہ وہ اللہ کو چاہتا ہے
اللہ کا دوست ہے وہ، لہٰذا ہمیں اپنا ہمارے پرابلم مسلمانوں کی یہی تو ہے نا آج کے زمانے میں کہ ہم کہتے تو ہیں اپنے آپ کو مسلمان لیکن تسلیم نہیں ہے، لیکن ہم تسلیم نہیں ہے، اللہ کے احکام کو اپنی سہولت کے اعتبار سے انجام دیتے ہیں، ہم اب دین کو اپنے اعتبار سے موڑنے کی کوشش کرتے ہیں ہم جگہ جگہ۔ اگر ہم تسلیم ہوتے، مسلمان ہوتے، حقیقی معنی میں تسلیم ہوئے ہوتے تو ہمیں فرق نہیں پڑتا تھا کہ فلاں صاحب میرے یہاں ملاقات کے لیے نہیں آئے اتنے دن سے، میں ہی جا چکا 2 بار، اب تو ان کا فرض تھا آنے کا۔ بھائی وہ نہیں آ رہا، وہ گناہ کر رہا ہے تو کیا ہم بھی کرنے لگے؟ اس نے 2 ہفتے سے مجھے فون نہیں کیا خیریت کا، میں بھی نہ کرنے کا ہوں، یہ کیا بات ہو گئی بھائی؟ اس سے مجھ سے بڑا بیوقوف ہے پھر کوئی دنیا میں؟ کہ اگر وہ غلطی کر رہا ہے تو میں بھی کروں؟ اور ہو سکتا ہے وہ 2 ہفتے سے فون نہیں کر رہا، وہ اتنا بزی ہو، کیا پرابلم ہو، پھر تو میرا اور فرض بنتا ہے کہ میں فون کر کے خیریت لوں۔ کیا بات بھائی 2 ہفتے سے آپ نے فون نہیں کیا، سب خیریت تو ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو مجبوری جانے بغیر، وجہ جانے بغیر ہم ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، تو دین کو اپنے اعتبار سے موڑنے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ۔ جی ایسا ہی ہے، ہاں تو سمجھداری آنی چاہیے، فائدہ روپے پیسوں ہی میں نفع نقصان نہیں ہوتا ہے، اس سے بڑا نفع نقصان اور کیا ہوگا کہ ہم دوسرے کی غلطی کی وجہ سے، وہ غلطی کر رہا ہے تو ہم بھی اس سے بڑی غلطی کر کے بیٹھ جائیں، اور ہم کیا کھو رہے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا۔ یہ روپے پیسے تھوڑے ہی ہیں، یہ جنت ہے، یہ معاملہ اللہ کی رضا کا ہے اور ناراضگی کا ہے۔ بھائی جب اللہ کی رضا ناراضگی کا مسئلہ ہو تو بتائیے پھر اللہ کی ناراضگی خریدنا ہے وہ بھی اتنے سستے میں کہ بھائی فلاں صاحب میں 2 مرتبہ ملاقات کے گھر جا چکا، فلاں ان کے ہاں، ان میں سے ادھر سے کوئی نہیں آیا تو میں بھی نہ جانے کا ہوں خیریت لینے، یہ کیا بات ہو گئی؟ آپ جائیے، کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے، اس کا مطلب آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے، اس کا مطلب اللہ کے لیے کرتے تو آپ وہ نہ آئے خیریت لینے، آپ جائیے۔ اللہ کے لیے کرتے تو آپ کو یہ خیال آنے نہیں چاہیے تھا کہ وہ نہیں آیا اس بار ملنے مجھ سے۔ جی دیکھیے کمال ہے، مجھے ہی جی بھی کہنا پڑتا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے۔ جی ہاں۔ لہذا جو شخص خداوند عالم کی خوشنودی کے لیے کسی مومن سے ملاقات کرے تو پروردگار عالم فرماتا ہے تو نے میری زیارت کی ہے اور تیرا ثواب میرے ہی ذمہ ہے، اور میں تیرے لیے جنت سے کمتر ثواب پر راضی نہیں ہوں گا۔ تو اب دیکھیے اللہ کی خوشنودی کے لیے ملاقات کی تھی نا، میری خالہ ہمارے گھر نہیں آئی، ہم ہی جا چکے 2 مرتبہ، اب انہیں آنا چاہیے تھا، اب بدلہ ترانے کے لیے کر رہے ہیں یہ کام کہ میں نے کیا تو وہ بھی کرے، میں نے نیکی کی تو وہ بھی کرے، یا آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں سوال ہی نہیں آنا چاہیے، آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ نے جو حکم دیا آپ کرتے جائیے، سامنے والے کو دیکھیے ہی مت کہ کون کیا کر رہا ہے۔ ایک اور حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے، کیا کہ رسول اکرم فرماتے ہیں حدثنی جبرائیل نے مجھے حدیث بیان کی، کیا کہا؟ ان اللہ عز وجل اہبط الی الارض ملکا، اللہ تعالی اتارتا ہے زمین پر ایک فرشتہ، فاقبل ذلك الملك يمشي حتى وقع الى باب عليه رجل يستأذن على رب الدار۔ رب کہتے ہیں مالک کو، رب الدار صاحب خانہ، گھر کے مالک، یہ کہہ رہے ہیں پروردگار عالم ایک فرشتہ نازل کرتا ہے، اتارتا ہے، اور وہ فرشتہ اتر کر چلتا ہے، اور چلتے ہوئے اس دروازے پر پہنچتا ہے جس دروازے پر کوئی انسان گھر میں داخل ہونے کی اجازت لے رہا ہو، ملاقات کی خیریت کے لیے آیا ہو۔ مثال کے طور پر آپ میرے گھر آئے اور آپ دروازہ کھٹکھٹا کے تو آئیں گے نا، تو فرشتہ آتا ہے اور آپ کے پاس آتا ہے، وہ دروازے پہ جو اجازت لے رہا ہے اس شخص کے پاس۔ فقال له الملک، اور فرشتہ اس سے کہتا ہے ما حاجتک الی رب هذه الدار، تجھے اس گھر کے مالک سے کیا کام ہے؟ تو اس دروازے پہ آیا ہے، تجھے اس گھر کے مالک سے کیا کام ہے؟ قالا، تو وہ شخص کہتا ہے جو آتا ہے اخن لی مسلمون، یہ میرا مسلمان بھائی ہے، زرتہ فی اللہ تبارک و تعالی، میں اللہ کے لیے اس سے ملاقات کے لیے زیارت کی، اللہ کے لیے اس سے ملاقات کی میں۔
تو فقال له الملک، تو فرشتہ کہتا ہے، کوئی جب کہتا ہے نا کہ کوئی کام نہیں بغیر کام کے صرف اللہ کے لیے اس سے ملاقات کرنے آیا ہوں، تو فرشتہ اس سے کہتا ہے ما جاء بک الا ذاک، قال ما جاء بی الا ذاک، یعنی فرشتہ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ تمہیں کوئی اور کام نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں مجھے اور کوئی کام نہیں، بس میں اللہ کے لیے اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ قال، تو فرشتہ کہتا ہے فإنی رسول اللہ الیک، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں تیری طرف، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ وَهُوَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، اللہ تمہیں سلام کہتا ہے۔ بتائیے، اللہ تمہیں سلام کہلوایا ہے اللہ نے تمہیں۔ جو شخص کسی دروازے پر بغیر کسی حاجت کے صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ملاقات کے لیے جاتا ہے، تو اسی وقت ایک فرشتہ آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، اس گھر کے مالک سے کیا کام ہے آپ کو؟ کہا کہ میں، یہ میرا مسلمان بھائی ہے، میں اس سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے؟ کہ نہیں اور کوئی کام نہیں، بس اللہ کے لیے اس سے ملاقات کو آیا ہوں۔ تو پھر وہ فرشتہ کیا کہتا ہے، میں اللہ کا بھیجا ہوں، اللہ نے بھیجا ہے مجھے اور اس نے تمہیں سلام کہلوایا ہے۔ وَيَقُولُ، اور اللہ کہتا ہے وَجَبَتْ لَكَ الْجَنَّةُ، جنت تمہارے لیے واجب ہو گئی ہے۔ وَقَالَ الْمَلَكُ، ملک فرشتہ کہتا ہے ان اللہ عز و جل یقول، پروردگار عالم فرماتا ہے ایما مسلم زار مسلمن، جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کی ملاقات کرے، زیارت کرے، فلیس ایاہ زارا بل ایاہ زارا، اس نے اس کی زیارت نہیں کی بلکہ میری زیارت کی۔ اللہ کیا کہتا ہے، اس نے اس مسلمان کی زیارت نہیں کی بلکہ میری زیارت کی۔ وثوابہ علی، اور اس کا ثواب میرے اوپر ہے، الجنہ، وہ بھی جنت، جنت، ٹھیک ہے۔ ان احادیث سے یہ بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ معصومین علیہ السلام نے ملاقات کرنے کے کتنے فضائل بیان کیے ہیں، کہ ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے کتنے ثواب، کتنے فضیلتیں ہیں، اور ان کو خداوند عالم کی زیارت اور خدا سے ملاقات قرار دیا گیا ہے۔ کسی مومن سے ملاقات گویا کہ خدا کی زیارت اور خدا سے ملاقات ہے۔ البتہ مذکورہ جو ذکر شدہ حدیثیں ہیں اوپر، دو حدیثوں میں یہ بات قابل توجہ ہے، توجہ کے قابل یہ بات ہے کہ یہ ملاقات صرف اور صرف خدا کی خوشنودی کے لیے ہو اور اس سے ملاقات کرنے کے خاطر ہی ہو بس۔ لہذا جو لوگ ضرورت کے وقت یا کوئی اور کام پڑنے پر کسی سے ملاقات کو جاتے ہیں تو اس کو حقیقی ملاقات نہیں کہا جائے گا، یہ تو کام کے لیے گیا ہے، اور ایسی ملاقاتوں کو کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، بلکہ دوستی اور محبت کی حق کی ادائیگی کے بجائے یہ ایک طرح کی خود خواہی ہے کہ آدمی کام سے گیا ہے اللہ کے لیے ملاقات کے لیے، تو دو چیزیں ضروری ہیں، کیا؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، بس کوئی کام ہو۔ روایات میں مومنین کی ملاقات کے بے شمار اور فائدے اور آثار بیان کیے، بہت فائدے ہیں مومن سے ملاقات کے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مومنین ایک دوسرے سے جو ملاقات کرتے ہیں کیا ہوتا ہے، ان کے ذریعے ان کے دل زندہ ہوتے ہیں، مومنین کے دل زندہ ہوتے ہیں، جیسا کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا تزاورو۔ دیکھیے یہاں پہ ایک چیز اور دھیان دیجیے، تزاورو یہ باب تفاعل سے ہے عربی میں، اس کے معنی ہے دو لوگوں کی شرکت کم سے کم ہونی چاہیے، یعنی آپ نے ان کی زیارت کی تو وہ آپ کی زیارت کرے، یعنی یہ نہیں ہے کہ بس ایک ہی جاتا رہے، دوسرا بھی آئے، لیکن اگر وہ نہ آئے تو اس کی غلطی ہے، آپ جائیے، ایک دوسرے کی زیارت کرتے رہو۔ فَإِنَّا فِي زِيَارَتِكُمْ إِحْيَاءَ قُلُوبِكُمْ، ایک دوسرے کی تمہاری زیارت کی وجہ سے تمہارے دل زندہ ہوتے ہیں۔ وَذِكْرًا لِأَحَادِيثِنَا وَأَحَادِيثِنَا تُعَطِّفُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، ایک دوسرے سے ملاقات اس سے دل زندہ ہوتے ہیں اور ہماری حدیثوں کا ذکر ہوتا ہے، ہماری اس سے دو مطلب نکال سکتے ہیں، ہماری حدیثوں کا ذکر ہوتا ہے، مطلب یعنی جب آپ بیٹھو گے تو ظاہر سی بات ہے آپ مومن ہو تو ہم اہل بیت کا ذکر ہوگا، وہاں ہم اہل بیت کی باتیں ہوں گی، ذکر باتیں نکل کے آئیں گی۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب تم ایک دوسرے سے ملاقات کرنے بیٹھو گے تو ہماری جو یہ حدیث ہے نا، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے رہو تو وہ صادق ہوگی نہیں، وہ روایت، یہ حدیث جو ہے نا، جو معصومین کی تو حدیث ہے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے رہو، جب آپ ملاقات کو بیٹھیں گے تو کیا ہوا، یہی ہوا، کیا ہوا، ذکرًا لأحادیثنا، ہماری حدیث کا ذکر ہوگا، وہ احادیثنا تعطف بعضکم علی بعض، کیا ہوگا، اور ہماری حدیث جو تم ایک دوسرے سے نزدیک کرتی ہے، اور یہ ہماری حدیثیں تمہیں ایک دوسرے سے نزدیک کرتی ہیں۔
فَإِنْ أَخَذْتُمْ بِهَا رُشِدْتُمْ، اگر تم ان حدیثوں پر عمل کرو گے تو کامیابی اور نجات تمہارے لیے یقینی ہے، نجوتم، اور تم نجات پا جاؤ گے۔ وَإِنْ تَرَكْتُمُوهَا، لیکن اگر تم نے انہیں ترک کر دیا حدیثوں کو ہماری، ضَلَلْتُمْ، گمراہ ہو جاؤ گے، وَهَلَكْتُمْ، اور ہلاک ہو جاؤ گے۔ فَخُذُوا بِهَا، لہٰذا ان احادیث پر اچھی طرح عمل کرو۔ وَأَنَا بِنَجَاتِكُمْ زَعِيمٌ، اور میں تمہاری نجات کا ذمہ دار ہوں۔ کیا فرمانے چھٹے امام؟ پھر میں تمہاری نجات کا ذمہ دار ہوں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ بقیہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، دوہرا کے آئیے گا۔ یہ پیچھے کا ہی درس تھا جو پڑھ چکے تھے، بس اسی کو دوہرایا ہے۔